السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی حدیث سن لیجیے۔ اولاد کے درمیان انصاف کا حکم۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ان اباہ اتى به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی نحلت ابنی هذا غلاما فقال اكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فرجعه۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ان کے والد ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام ہدیہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تو نے اپنے تمام بیٹوں کو اسی طرح دیا ہے؟ اکل ولدک نحلت مثلہ، کیا تو نے اپنے تمام بیٹوں کو اسی طرح دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجع، واپس لے لو۔ فائدہ، علامہ عینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث فضل، احسان اور انصاف کے قبیل سے ہے، یعنی اس حدیث کا حکم وجوبی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے فاتقوا اللہ بین اولادکم، اولاد کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ مسلم شریف میں یہ حدیث مختلف طرق سے 9 بار ذکر کی گئی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے باب کراہت تفضیل بعض الاولاد فی الہبہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک کو ہدیہ اور تحفہ دینا اور دوسرے کو نظر انداز کر دینا مکروہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں نے سب کو نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تشہدنی اذن فانی لا اشہد علی جور، یعنی مجھ کو گواہ مت بناؤ، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ ان احادیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کے لیے مناسب ہے کہ ہبہ اور ہدیہ میں اولاد کے درمیان مساوات اور برابری کا طریقہ اختیار کرے۔ یہاں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو حکم ہے یہ والدین کی زندگی کا حکم ہے۔ والدین حیات ہیں، زندہ ہیں اور اپنی زندگی کے اندر اولاد کے درمیان کچھ دینا چاہتے ہیں، کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر اور مناسب اور افضل یہ ہے کہ سب کو برابر دے۔ لیکن جو میراث کا حکم ہے، والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، والد کا انتقال ہو جائے، ان کی میراث تقسیم ہو، والدہ کا انتقال ہو جائے، ان کی میراث تقسیم ہو، تو میراث جو شرعی حصص ہیں اسی کے اعتبار سے تقسیم کی جائے گی، للذکر مثل حظ الانثیین کے ضابطے سے، کہ ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر دیا جائے گا۔ بہرحال تو یہ جو حکم ہے کہ والدین کی زندگی کے اندر ہدیہ اور ہبے کا حکم ہے کہ اگر اپنی زندگی کے اندر کچھ دینا چاہ رہے ہیں، اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو اختیار ہے اور بہتر و افضل یہ ہے کہ برابری کا طریقہ اختیار کرے۔ امام احمد رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ حکم واجب ہے کہ اگر زندگی کے اندر کچھ دے رہے ہیں، کچھ ہبہ وغیرہ کر رہے ہیں، تو برابر ہی دینا ضروری ہے، کم بیشی ان کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر علم و عمل کی وجہ سے یا والدین کی خدمت کی وجہ سے بعض بچوں کو بعض فوقیت دی جائے تو جائز ہے، یعنی کوئی علم و عمل کی وجہ سے بڑے ہوئے ہیں، یا یہ کہ اولاد میں سے کچھ اولاد اس طریقے کی جو خدمت کرتی ہے، خیال رکھتی ہے والدین کا، اور کچھ ایسی ہے کہ بالکل ناکارہ ہے، تو اس کے اعتبار سے بھی یہ حکم ہے اگر زندگی کے اندر والدین کو دے رہے ہیں تو ان کے اندر کم بیشی کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اور اگر دوسرے بچوں کو تکلیف دینا مقصود ہے، بعض کو دے رہے ہیں زیادہ اور بعض کو دے رہے ہیں کم، اور جن کو کم دے رہے ہیں ان کو پریشان کرنا، تکلیف دینا مقصود ہے، تو یہ ایسا کرنا والدین کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہوا انما هو مستحب له وخلافه مکروہ وهو قول ابی حنیفہ ومالک والشافعی علیہم الرحمہ، یعنی جمہور علماء کے نزدیک سارے بچوں کو برابر دینا مستحب ہے اور کمی اور بیشی کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ والدین کو چاہیے کہ عدل و مساوات اختیار کریں تاکہ سارے بچے خوش رہیں، بھائی بہنوں کے درمیان آپسی محبت باقی رہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے والدین نے کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا، مثال کے طور پہ اولاد اس طریقے کی ہے کہ جو خدمت وغیرہ کرتی ہے اور والدین نے خدمت کی وجہ سے ان کو زیادہ دے دیا، تو جن کو کم دیا ہے وہ والدین سے مطالبہ اور جبر کرنے کا حق نہیں رکھو، والدین کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر کرتا ہے، ان کو اختیار ہے، زبردستی کرنے کا اولاد کو حق نہیں ہے۔ تو ہمیں سبق نہیں ملتا ہے، خاص طور سے والدین کے لیے اس کے اندر ہدایت یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی کے اندر کچھ ہبہ وغیرہ کر رہے ہیں، اولاد کے درمیان کو تقسیم کر رہے ہیں، تو سب کے درمیان برابری کا معاملہ اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔